پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محبت کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی کہانی جو جادو، محبت اور قربانی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہے زہرا کی، جو اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک پراسرار الکیمسٹ کے پاس چلی گئی، لیکن یہ فیصلہ اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ زہرا ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی اپنے گاؤں کے سب سے دلکش نوجوان جمال سے محبت کرتی تھی۔ جمال صرف زہرا کا پڑوسی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے بچپن کا ساتھی بھی تھا۔ دونوں ہمیشہ ساتھ کھیلتے اور گاؤں کی ہر گلی ان کے کہکہوں سے گونجتی ہوتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جمال بدل گیا۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کی باتیں کرنے لگا۔ زہرا نے کئی بار اپنے دل کی بات کہنے کی کوشش کی، لیکن جمال ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا، زہرا تم بہت اچھی ہو، لیکن محبت میرے لیے نہیں بنی۔ زہرا کے لیے یہ الفاظ تیر کی طرح تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جمال کا دل جیتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ایک شام زہرا گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس بیٹھی اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ تبھی ایک بوڑھی عورت اسے دیکھنے کے لیے آئی۔ عورت کے ہاتھوں میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیا ہوا میری بچی، اتنی اداس کیوں ہو؟ زہرا نے اپنی کہانی سنائی۔ عورت نے غور سے اسے سنا اور مسکرا کر کہا، شہر کے کنارے ایک پراسرار الکیمسٹ رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ شاید وہ تمہاری مدد کر سکے، لیکن میری بچی یاد رکھنا، اس کی مدد مفت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ زہرا نے ہمت جمع کی اور اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سنسان مکان کے سامنے پہنچ گئی۔ مکان کے دروازے پر پرانے زمانے کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، دروازہ خود بخود کھلا اور اندر ایک پراسرار خوشبو پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ الکیمسٹ، ایک لمبا اور دبلا پتلا آدمی، زہرا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی اور اس کی آواز پرسکون مگر عجیب تھی۔ اچھا، تو تم محبت چاہتی ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ زہرا نے بے جھجک ہاں کہا اور اپنی کہانی سنانے لگی۔ الکیمسٹ نے سنہری رنگ کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی۔ یہ دوا جمال کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کرے گی، لیکن یاد رکھنا، کوئی بھی جادو کبھی بھی مفت نہیں ہوتا، ہر خواہش کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ زہرا نے بغیر کچھ سوچے بوتل لے لی اور شکریہ ادا کر کے واپس چلی گئی۔ زہرا نے اگلے دن ایک بہانے سے جمال کو وہ دوا پلا دی اور چند ہی لمحوں میں جمال کا رویہ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں زہرا کے لیے محبت کی چمک نظر آنے لگی۔ زہرا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ واہ، زہرا کے خواب اب حقیقت بننے لگے تھے۔ جمال نے فوراً ہی اس سے شادی کی بات کی۔ گاؤں میں جشن کا ماحول بن گیا اور زہرا نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھا۔ لیکن دوستو، یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ چند ہفتے بعد زہرا نے محسوس کیا کہ جمال کا رویہ تو بہت عجیب ہو رہا ہے۔
وہ حد سے زیادہ زہرا کا دھیان رکھنے لگا. اگر زہرا کسی سے بات کرتی تو جمال بے چین ہو جاتا. تم صرف میری ہو زہرا، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم کسی اور سے بات کرو. یہ محبت اب بوجھ لگنے لگی تھی. جمال نے زہرا کے دوستوں سے ملنے پر بھی پابندی لگا دی، یہاں تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی کم ملنے لگی. زہرا کو شک ہونے لگا کہ کہیں یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. پھر ایک رات زہرا نے جمال کو تنہائی میں بات کرتے سنا. وہ دیوار کی دوسری طرف کھڑی تھی. زہرا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ میری ہے، ہمیشہ میری رہے گی. یہ سب کچھ سننے کے بعد زہرا کے دل میں خوف چھا گیا اور اگلے ہی دن وہ دوبارہ الکیمسٹ کے پاس چلی گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جمال اتنا عجیب کیوں بن گیا ہے؟ الکیمسٹ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ جادو محبت پیدا نہیں کرتا، یہ جادو جنون پیدا کرتا ہے. جمال اب تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہارا دیوانہ ہو چکا ہے اور اب یہ جنون ختم ہونے والا نہیں ہے. او میرے خدا! زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا اس کا کوئی حل ہے؟ الکیمسٹ نے جواب دیا، ہاں حل موجود ہے، لیکن قیمت بہت زیادہ ہے. جادو ختم کرنے کے لیے تمہیں جمال کی محبت ہمیشہ کے لیے کھونی پڑے گی اور وہ تمہیں پہچاننا بھی چھوڑ دے گا. پھر اس کے بعد زہرا نے ایک رات جمال کو الوداع کہہ دیا. وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہوگا. اگلی صبح اس نے الکیمسٹ کے پاس جا کر جادو توڑنے کی درخواست کر دی. دوستو، جادو ختم ہوا اور جمال دوبارہ ویسا بن گیا جیسا پہلے تھا، لیکن اب اس کے دل میں زہرا کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں تھی. زہرا کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے سکون پایا کہ وہ اپنی زندگی کی آزادی واپس پا چکی ہے اور جمال اس جادو کے چنگل سے آزاد ہو گیا ہے. دوستوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کو زبردستی یا جادو کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا. حقیقی محبت دل سے آتی ہے، اور اگر محبت میں خود غرضی شامل ہو جائے تو وہ محبت نہیں، ایک قید بن جاتی ہے. ہر جادو کی قیمت ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی بھی ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے.